وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سب سے پہلے تھوڑی سی موٹیویشنل باتیں کر لیتے ہیں. تو آپ کا روزہ پہلا کیسا گزرا مجھے ضرور بتائیں. کچھ لوگوں کے سر میں درد ہوئی, تھوڑا مشکل لگا کیونکہ اتنی دیر سے روزے کی عادت نہیں تھی, لیکن جنہوں نے شعبان میں روزہ رکھا ہوگا ان کے لیے بہتر ہوا ہوگا. ہاں اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور مشکل تھا, آئی نو, کیونکہ اسکول جانا تھا ان کو, کالج یونیورسٹی, اور ایون آپ کو پیپرز بھی ہونے والے ہیں, تو بچوں کے لیے تھوڑا ٹف تھا. لیکن ذہن میں یہی رکھیں اسٹوڈنٹس کہ آپ کا اجر عام لوگوں سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پڑھنا بھی پڑا ہے, باہر جانا بھی پڑا ہے, اور روزے کی حالت میں ہیں آپ, اور روزہ چھوڑ بھی نہیں رہے. جو اسٹوڈنٹ روزہ چھوڑے ہیں وہ بات یہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو تھے وہ جنگ لڑا کرتے تھے روزے کی حالت میں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پڑھائی کے لیے اپنا جو فرض ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. یعنی کوئی ایکسیپشن ہی نہیں ہے فرض کی, یاد رکھیں فرض تو نمبر 1 پہ ہے. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ سے آپ کے پیپرز کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا, پہلا سوال تو آپ کے روزے کے بارے میں ہوگا. روزہ تو فرض تھا نا, یعنی آپ کی نماز, روزہ, یہ سب کچھ چیزیں تو فرض ہے نا. تو سب سے پہلی پرائرٹی اپنی فرائض کو دینی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, میرے سارے کام جو ہے وہ سنور جائیں, اور اللہ میری حفاظت کرے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی فرض کی ادائیگی پہ دھیان دے. کہیں آپ کے فرض تو نہیں چھوٹ رہے, ان پہ بہت دھیان دے, فوکس دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا, یا ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور فیل کرتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں نا, کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فرض میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی آئے گی. اس کے بعد آپ پھر نفل ادا کریں گے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور کرے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اس کے سٹیپس ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو اپنی فرائض کی ادائیگی کرنی ہے ٹائم کے اوپر, جو آپ کے فرض ہیں, جیسے آپ نے نماز ادا کرنی ہے, روزہ, یہ نمبر 1 پہ کریں. نمبر 2 آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں, جیسے آپ لوگ آج قیام اللیل آج کل کر رہے ہیں الحمدللہ. اور نمبر 3 پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور کر دے گا اور اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو یہ کوئی ایکسیپشن ہی نہیں ہے کہ آپ پیپرز کی وجہ سے یا اپنی جاب کی وجہ سے, جو بھی آپ کا کام ہے اس کی وجہ سے آپ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ سفر کریں اور بات ہے, آپ بیمار ہیں اور بات ہے, لیکن وداؤٹ اینی ایکسیپشن کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنے فرض کو چھوڑیں. اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی نعمت الحمدللہ کہ رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے, تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کے اوپر. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں, ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حالت میں رمضان نصیب کیا الحمدللہ کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہے. تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا. اپنے فرائض کی ادائیگی آپ نے ادا کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض ادا نہ کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے قریب جانے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ فرض کی ادائیگی ہے. تو آج آپ نے روزہ رکھا ہوگا, اور یقین کریں اگر آپ کو مشکل آئی ہے روزے میں, پیاس لگی ہے, اسپیشلی جو آدمی ہیں ہمارے میل حضرات ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, یہ باہر جاتے ہیں اور بہت گرمی ہوتی ہے, ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہماری پیاری پیاری بیٹیاں ہیں جو افطاری بناتی ہیں اور اتنی گرمی میں چولہے کا کے کھڑی ہوتی ہیں. ابھی تو الحمدللہ کا فضل ہے کہ بہت زیادہ ٹمپریچر ابھی ہائی نہیں ہوا. تو آپ سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا اجر عام لوگوں سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ لوگ اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ دوسرے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اور اتنی گرمی میں آپ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کو سہولت دی الحمدللہ, لیکن کچھ لوگوں کو ٹف کام کرنا ہے. تو آپ نے اجر کو ذہن میں رکھنا ہے. لڑکیاں جب بھی سحری اور افطاری بنائیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا اجر عام لوگوں سے زیادہ ہے. ایک تو میں اپنی سحری بنا رہی ہوں, اپنی افطاری بنا رہی ہوں, اس کے بعد باقی گھر والوں کی بھی بنا رہی ہوں, تو آپ کا اجر زیادہ ہوگا. ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے تو دھیان, فوکس آپ کا اجر کی طرف ہونا چاہیے کہ مجھے اجر چاہیے, مجھے اجر چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو کوئی بھی پریشانی آئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اس کے بعد نمبر 2, کیا آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے یا نہیں کی؟ یعنی ایک روزہ ختم ہو گیا, اب دوسرا روزہ سٹارٹ ہو گیا. اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے ابھی تک قرآن شروع کیا کہ نہیں, کیونکہ اٹس اے منتھ آف قرآن, ٹھیک ہے, قرآن اس مہینے میں نازل ہوا, تو کیا آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی تک نہیں کی, نہیں کر پائے, آپ نے سوچا کل کروں گی, کوئی بھی مجبوری آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہے, تو آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا. ابھی موقع ہے, جیسے ہی آپ یہ سیشن ختم ہوتا ہے آپ اپنا قرآن کھولیں اور قرآن کو سٹارٹ کر دیں.
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا. اور قرآن کے بعد دعا لازمی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان میں ہر اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ابھی تک قرآن نہیں پڑھ سکے تو ضرور پڑھیں. قیام اللیل، اگر آپ نے 2 دن سے قیام اللیل نہیں کیا، یعنی کہ آپ رات کو نہیں گئے مسجد میں یا آپ نے گھر میں نہیں پڑھی تراویاں جو بھی ہیں، اس کا نام تراوی بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اگر آپ ادا نہیں کر سکی تو 2 دن نہیں کر سکی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی رمضان میں بھی نہیں کرنا. اپنے آپ کو اٹھائیں، کیونکہ جو انسان ایمان اور اجر کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پرانے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد صدقہ ضرور دیں آپ لوگ، تھوڑا زیادہ، کیونکہ اس مہینے میں جو بھی آپ کام کریں گے اس کا اجر ریوارڈ بڑھ جائے گا، تو اس میں عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دعائیں ابھی تک نہیں مانگی، نہیں مانگ سکے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سحری میں ٹائم نہیں ملا، افطاری میں ٹائم نہیں ملا، یا بچوں نے ڈسٹرب کیا، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، یا آپ کو دعا کی اہمیت کا نہیں پتا، تو یہ جو مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دعائیں مانگنی ہے. اگر آپ ابھی تک دعائیں نہیں مانگ سکے تو اپنے آپ کو اٹھائیں. ابھی بھی آپ کے پاس 28 سے 29 روزے آپ کے ہاتھ میں ہیں، مطلب 28 ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اٹھیں اور اس آڈیو کے بعد جو جو آپ کے کام رہتے ہیں ان کو آپ مکمل کریں. یہ تو ہوگی موٹیویشن جو کہ انشاءاللہ آپ کو روز ملتی رہے گی. یہ ڈوز آپ کو روز، یہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی روز، تک کہ آپ اٹھ سکیں اور آپ نیچے نہ جائیں. آمین. پریویس جو ٹاپک تھا ہمارا وہ کس کے اوپر تھا؟ توبہ کے اوپر تھا، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں تاکہ آپ کے بوجھ اتریں. تو مجھے یقین ہے آپ نے اس پہ عمل کیا ہوگا اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوا ہوگا. آپ نے اللہ سے تو معافی مانگ لی، ایک بوجھ تو آپ کا اتر گیا. اب 2 طرح کے بوجھ ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کے اپنے گناہوں کا بوجھ، گلٹ، کہ یہ میں نے گناہ کیا، میری پرانی لائف ایسے رہی ہے، میں نے اللہ کے وہ کام کیے جو اللہ کو پسند نہیں تھے. ایک وہ بوجھ تھا. ایک اور بوجھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا. ٹھیک ہے. لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ بوجھ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے. کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا، مجھے کیوں دکھ ملا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. یہ 2 طرح کے بوجھ ہیں. تو کل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، ہم نے توبہ کی تھی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ معافی کا، کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. جس شخص نے زندگی میں آپ کو دکھ دیا تھا اور آپ نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا، جسے آپ جب بھی یاد کرتے یا دیکھتے ہیں تو آپ کا دل غمزدہ اور پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو معاف فرمانا ہے اور اپنے سینے سے یہ بھاری بوجھ اتار پھینکنا ہے. کیونکہ جب آپ یہ بوجھ اتاریں گے، جب آپ لوگوں کو معاف فرما دیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے، آپ خود راحت کی کنڈیشن میں چلے جائیں گے، سکون آ جائے گا. کر کے دیکھیں. آپ جو میں باتیں کہتی ہوں ان کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا کریں. آپ لوگوں کو معاف کریں، آپ اپنے اوپر خود احسان کریں گے. کتنے سالوں کے بوجھ آپ نے اپنے ذہن اور دل میں بٹھائے ہوئے تھے، اس نے ایسا کیا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس نے کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے، آپ کی جو روحانی اور نفسیاتی طاقت ہے، وہ غلط کام پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اس انرجی کو آپ نے کہاں یوز کرنا ہے؟ پازیٹیو طریقے سے، نیکیوں کی طرف یوز کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارا فائدہ اٹھا کے ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، یا بعض رشتہ دار ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں. کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک ناخوشگوار سے احساسات آتے ہیں، آپ ان کے قیدی بن جاتے ہیں. بیسیکلی یہ قید ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا برا کیا کہ آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا. ارد گرد آپ سوچیں کہ برائی ہی برائی تھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ ساری فیلنگز ہیں، اور درمیان میں آپ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ قید ہوئے پڑے ہیں. جیسے ہی آپ معاف کریں گے لوگوں کو، آپ وہ قید، وہ جو آپ کے ارد گرد سرکل تھا، وہ جو باؤنڈری تھی جسے آپ کو قید کیا، آپ اسے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ خود آپ اپنے اوپر احسان کریں گے. تو آپ جب درگزر کریں گے، آپ جب معاف فرمائیں گے، تو آپ خود راحت کی کنڈیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. رمضان میں جب آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانی اور روحانی طاقت عطا فرما رہا ہے، آپ کو صبر دے رہا ہے، اور آپ کے اندر ایک ڈسپلن آ رہا ہے، آپ کے اندر ایک قوت ارادی آ رہی ہے کہ ہاں میں اگر رمضان کے روزے رکھ رہی ہوں اور میں برداشت کر رہی ہوں یہ سب چیزیں، تو میں بہت سے اور کام بھی کر سکتی ہوں جن کا میں ارادہ کرنے کا سوچتی تو ہوں لیکن میں نہیں کر پاتی. اگر کوئی انسان بھوکا رہ سکتا ہے اور ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک رہتا ہے اس کا،
یعنی ایک تو وہ حالی معدہ ہے اور ساتھ میں لوگوں سے برا سلوک بھی نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، گھر کا بھی کام کر رہے ہیں، باہر کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے اندر بہت زیادہ اسٹیمنا ہے، بہت زیادہ ایبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ساری جو طاقت ہے آپ نے ان چیزوں میں لگانی ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو راحت کی، امن کی، سلامتی کی کنڈیشن میں لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ معاف فرمانے کے بعد بالکل مطمئن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تصور کریں کہ جس شخص نے آپ کو دکھ پہنچایا یا آپ پر ظلم کیا، شاید وہ رمضان میں یا یقیناً وہ رمضان میں بیٹھا اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن اس کو تب تک معافی نہیں مل رہی جب تک آپ معاف نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ نے اسے معاف فرمانا ہے، تاکہ کہیں آپ نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو معاف فرما دے۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ایکشن اور ری ایکشن والا کام ہوتا ہے، جو ایکشن کریں گے اس کا ری ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ ایک بال دیوار پہ مارتے ہیں تو اس کو واپس آنا ہی آنا ہے، تو جو آپ نیکی کریں گے وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گی۔ تو جب آپ کسی کو معاف فرما دیں گے تو پھر کہیں جب آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا وہ بھی آپ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں گے، اچھا عمل یا برا عمل، برا بھی کریں گے، جیسے اگر کوئی انسان کیچڑ میں یا گندگی کی جگہ پہ کوئی پتھر پھینکتا ہے تو وہ گندگی کی جو چھینٹیں ہیں وہ آپ کے اوپر آتی ہیں، تو آپ نے گندا کام کیا تو آپ کے ساتھ گندا ہی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے، برا کام کریں گے تو برا انجام۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع کرے، جو نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع کرے، اللہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ جو جیسا کرے گا آپ نے سنا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آپ بیج اگائیں گے ویسے ہی آپ کو پھل ملے گا۔ تو پھر آپ نے لوگوں کو معاف فرمانا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے اور دوسرے بندے بھی آپ کو معاف فرمائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم ان کے فالوورز ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف فرمانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، عمل کی بات کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس شخص کو ذہن میں لے کے آئیں، چوز کریں، انتخاب کریں جس نے آپ کو زندگی میں سب سے بڑا دکھ پہنچایا ہو، سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑی چوٹ، جس نے آپ کو اوپر سے نیچے کر دیا ہو، آپ ایموشنلی ڈیمیج ہو گئے ہو، اس کو ذہن میں لے کے آئیں، اس انسان کو۔ مشکل لگ رہا ہے نا، مشکل لگ رہا ہے ابھی مجھے، ہمیں کیا کام ملنے والا ہے، وہ ذہن میں آ گیا، آپ کیا کرنا ہے، اس سے تہہ دل سے معاف کرنے کا ارادہ کریں کہ میں اس کو معاف کرنا ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، رائٹ؟ مشکل لگ رہا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے، اور تہہ دل سے اللہ کو گواہ بنائیں کہ آپ کو اس شخص سے کچھ نہیں چاہیے اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کو گواہ بنانا ہے کہ آپ کو اس شخص سے اب کچھ نہیں چاہیے، آپ نے اسے معاف کر دیا ہے، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے۔ آپ یوں دعا کریں، اے میرے رب، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ایک رحم دل و درگزر کرنے والی انسان ہوں، تو میرے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، اے میرے رب میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اے میرے رب بلا شبہ تو چاہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، میں انہیں نمونہ بناتی ہوں یا بناتا ہوں، تو میرے لیے درگزر کا اجر و ثواب لکھتے کہ جو میں نے اب لوگوں کو معاف فرما دیا ہے میں اس کا آپ سے اجر چاہتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو آپ نے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو وہ تو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ہم نے معاف کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی چاہیے جو ہم لوگوں کو، کیونکہ معاف کرنا ایک آسانی کا عمل تو نہیں ہے نا، دل تو آپ کا روئے گا، وہ ساری اس کی باتیں، وہ پہنچائے ہوئے سارے زخم، وہ چوٹیں، وہ سب کچھ یاد آئے گا، لیکن آپ اللہ کی خاطر اسے معاف فرما دیں بس۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی کسی کا دل دکھایا ہو یا آپ دکھانے والے ہوں، تو یہ نیکی لوٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، جو اپنے اوپر احسان کرنا ہے، کہ آپ نے سلام کرنا شروع کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، صحیح بخاری، کہ جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے دونوں کو سلام کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں بلکہ جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے درمیان سلام پھیلاؤ، سلام سلامتی سے ہے نا، آپ جس شخص کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اگر آپ اسے سلام کریں گے تو آپ کے دل میں امن اور سلامتی کا احساس آئے گا، جو رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ سلام کر کے دیکھیں، سلام چھوٹا سا عمل ہے،
ٹھیک ہے، شروع میں آپ کی ایگو رستے میں آ جائے گی، درمیان میں آ جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، نہیں اس کو سلام نہیں کرنا. اس آنٹی کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائیاں کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ تو سلام نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی آپ سلام کریں گے آپ کا دل سلامتی کی طرف آ جائے گا. آپ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ یہ محبت ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ معاف فرمانے والے انسان ہیں. آپ اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں تو آپ بندوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. آپ زمین والوں پہ رحم کریں گے تو آسمان والا بھی آپ پر رحم کرے گا انشاءاللہ. آپ جب بھی دوسروں سے جو کچھ چاہتے ہیں نا وہ انہیں دینا شروع کر دیں. ہمیں لوگوں سے بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپ ایسے نہیں کرتی، آپ ایسے نہیں کرتے. تو جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں تو وہ دونوں دینا شروع کر دیں. ویسا لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں. ہر چھوٹے بڑے کی عزت کریں، سب کی عزت کریں، تو انشاءاللہ لوگ آپ سے عزت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو کبھی محبت نہیں ملی، کوئی آپ سے محبت ہی نہیں کرتا، کوئی آپ کو پیار ہی نہیں کرتا، آپ لوگوں کو پیار دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ محبت لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. کئی دفعہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں ٹیچر ہمیں کبھی گفٹ نہیں ملا، ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں آپ گفٹ دینا شروع کر دیں. تو جو آپ دیں گے وہی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گا، اور بلکہ اس سے بہترین آئے گا. اگر کسی انسان میں احساس نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اندر احساس آئے، فیلنگز آئے، میرے لیے اس کے دل میں کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کو ویلیو دینا شروع کر دیں. تو جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ خود لوگوں کو دینا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں سے وہ لوٹ کے آپ کے پاس آ جائے گا. ہو سکتا ہے اس شخص سے نہ آئے، کہیں اور سے آ جائے. آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ اسمائل پاس کریں، تو آپ لوگوں کو اسمائل پاس کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو دوسروں کی رکاوٹ کو دور کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں. یعنی آپ کو جب کسی کو معاف فرمانا ہے، درگزر کرنا ہے، تو بہت خوبصورت انداز سے کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا تمہیں، یہ معافی خوبصورت معافی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو معاف کیا لیکن احسن طریقے سے کرنا ہے، خوبصورت انداز سے کرنا ہے کہ اس کا دل بھی نہ دکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم اس سے پہلے خود بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. ہمارے اندر کتنی خامیاں تھی نا، ہمارے اندر بھی بہت برائیاں تھی، تو ہم پہلے تو ایسے نہیں تھے نا. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہماری دل کی حالت کو بدلا. اب ہمیں بھی لوگوں پہ رحم کرنا ہے، لوگوں کو معاف فرمانا ہے انشاءاللہ. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پورا واقعہ ہے، کافی لمبا ہے لیکن آپ نے دھیان سے سنا ہے اور یہ آپ کو بہت موٹیویٹ کرے گا معاف کرنے کے اوپر. معاف کرنے بہت خوبصورت واقعہ، سنتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. بلکہ انفیکٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اس دروازے سے داخل ہو کر تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ انصار میں سے ایک شخص داخل ہوا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اس نے اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھ گیا. دوسرا دن ہوا تو آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوگا تمہارے پاس آئے گا، داخل ہو کر تمہارے پاس آئے گا. وہی شخص داخل ہوا جو کل داخل ہوا تھا، جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا. وہ بیٹھ گیا. پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں اس انسان کے عمل کی خبر ضرور حاصل کروں گا. ہو سکتا ہے مجھے بھی اس عمل کے جیسے عمل کی توفیق دی جائے اور میں بھی اس عظیم فضیلت کو پاؤں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 دن بتایا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا چچا میرے والد سے میری انبن ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ ان کے پاس رات نہیں گزاروں گا. میں نے ارادہ کیا ہے کہ 3 راتیں آپ کے پاس رہوں. اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے سکتے ہیں تو دے دیجیے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 3 راتیں ان کے ہاں رہا. اللہ کی قسم میں نے نہ بہت نماز دیکھی نہ بہت تلاوت، لیکن جب وہ بستر پہ پہلو بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے. صبح اذان ہوئی تو وہ اٹھے اور نماز پڑھی.
3 دن گزر گئے تو میں نے کہا چچا اللہ کی قسم میرے والد سے میری کوئی انبن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن بتایا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں، لیکن میں نے بہت زیادہ عمل نہیں دیکھا. انہوں نے کہا میرے بھتیجے عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا. میں واپس ہوا تو انہوں نے مجھے پکارا اور کہا البتہ میں اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہوتا، اور میں مسلمانوں میں سے کسی سے اس نعمت کے بارے میں حسد نہیں کرتا جو اللہ نے اسے عطا کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہی وہ بات ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جس پر آپ پہنچے، اور یہی وہ بات ہے جس کو بجا لانے سے ہم عاجز ہیں. کتنی خوبصورت بات اس پورے واقعے میں آپ نے سنی. کیا ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اہل جنت والوں میں سے بن گئے؟ کون سا عمل تھا کہ وہ رات کو سوتے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی گرجز نہیں تھے، کوئی بغض نہیں تھا، کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے، ہر روز معاف کر کے سوتا ہے. اور نمبر 2، بعض اوقات کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت عطا کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے آپ اسے حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں، پھر وہ جیلسی نفرت میں بدل جاتی ہے، اور آپ کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ اس کی نفرت آ جاتی ہے. تو آپ نے حسد بھی نہیں کرنا. اور نمبر 1 جو ہم نے بات کی وہ یہی تھی کہ آپ نے اپنے دل کو پیور کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، لوگوں کو معاف فرمانا ہے. اگر آپ اہل جنت میں سے بننا چاہتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا آسان ہے. لوگوں کو معاف کر دیں، رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سوئیں. کوئی بھی معاملہ خراب کر دیتا ہے اسے معاف کر دیں، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. آپ نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے. اتنی بڑی بات کہ اپنے ہی قوم کے لوگ لہو لہان کر دیتے ہیں، خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دعا کیا دی جا رہی ہے؟ بد دعا بھی نہیں، دعا کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے. یہ نہیں جانتے. ہمیں ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے، 102 کر کے دیکھے تو ہم فوراً سے دعا کی بجائے بد دعا پہ آ جاتے ہیں، یا بد دعا نہیں دیتے تو کم از کم دعا تو کبھی بھی نہیں دیتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، یا برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خون ٹپک رہا ہے اور دعا دیتے جا رہے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے. اس کے لیے بہت بڑا جگرا کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ کو لوگوں کو معاف فرمانا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے. یعنی کوئی انسان آپ کو آگے کہتے کہ میری مجبوری ہو گئی تھی، میں ٹائم پہ نہیں آ سکا جاب پہ، یا تمہارے ساتھ میں نہیں چل سکا یا نہیں چل سکی، تم نے مجھے کہا تھا، میری یہ مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہو گیا، تو بجائے آپ بال کی کھال اتارے اس سے بولے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، میں نے یقین کر دی، کچھ بھی، آپ اس کے عذر کو قبول کر لیں. تو سب سے عقل مند وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ عذر قبول کرے گا. عذر قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے معاف فرما رہے ہیں. تو اس سے جو غلطی ہو گیا آپ نے قبول کر لیا، بس آپ نے اسے معاف فرما دیا. تو عذر قبول کرنا بھی کیا ہے کہ آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے، اور جو شخص درگزر کرتا ہے اللہ اسے درگزر کرتا ہے. ایک تو نا کسی نے بہت بڑا آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اور ایک دوسرا کیا آپ اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، درگزر کر اللہ کی ہاتھ تو چھوڑ دیں. تو اللہ بھی اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے، جو ہمارا گول ہے وہ کیا ہے؟ Day 2 کا جو چیلنج ہے ہمارے لیے، وہ چینج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے. اور یہ کوالٹی صرف ایک دن کے لیے نہیں آئے گی ہمارے اندر. میں نے آپ کو جیسے کل کہا تھا کہ آپ ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں ڈے لکھ لیں، Day 1 Day 2 Day 3 کہ اس میں نے یہ چینج لے کے آنا ہے، اور پھر وہ چینج آپ نے ڈیلی اپنے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے بس ایک دن معافی مانگنی ہے، آپ نے پورا رمضان معافی مانگنی ہے، اور پھر رمضان کے بعد بھی معافی مانگنی ہے، جب بھی گناہ ہوگا فوراً معافی مانگنی ہے. اور نمبر 2 لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو لوگوں کو آج ابھی اس آڈیو کو سنتے ہی آپ نے لوگوں کو معاف فرما دینا انشاءاللہ. اور پھر یہ کام کیا کرنا ہے؟ یہ ڈیلی کرنا ہے، کیونکہ ڈیلی آپ کا کسی نہ کسی سے سامنا ہوتا ہے. ڈیلی کوئی آپ کو تنگ کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے مہینے کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کو ہرٹ کر دیتا ہے. آپ کے گھر والوں میں سے ہی ہوتے ہیں،
اور آپ پھر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میں اس سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، کوئی میری بات کو امپورٹنس نہیں دیتا. گھر کے معاملات تو روز ہی ہوتے رہتے ہیں نا. تو آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. تو جب معاف کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے اوپر احسان کریں گے. اپنے اوپر احسان کریں گے، ایک بوجھ کا بیگ اور اتر جائے گا. 2 بوجھ کے بیگ ہم نے ڈسکس کیے تھے، ایک وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تلخ رویے، جو لوگوں نے برا کیا ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اوپر بوجھ ہے. اچھا دوسرے، تو اپنے اندر یہ تبدیلی، دائمی تبدیلی لے کے آنی ہے، پرماننٹ چینج لے کے آنا ہے. اور آپ دیکھیں گے آپ نئے انسان اس رمضان کے ساتھ نکھر کے ایک نئے انسان آئیں گے. آپ کے اندر مینرز آ جائیں گے. دیکھیں نماز روزہ یہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر مینرز نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے. پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن مینرز نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے نا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے. قرآن میں کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے پر ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. تو ہمیں عملاً بدلنا ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو. یہ 30 ڈیز میں ہم نے اپنے اندر 30 تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، اور پھر لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ تو بدل کے آ گیا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حج اور عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں وہاں، بڑے پرومسز کر کے آتے ہیں، اور واقعی یہاں کے چینج ہو جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہاں سے ہو کے آئے اور تبدیل ہو گیا، ان کی لائف چینج ہو گئی. تو اب جب آپ کے اندر چینج آئے تو واقعی لوگ کہیں اس رمضان نے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئی، اور آپ کو خود فیل ہو کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کی پہلے جیسے جو دل کی کیفیت ہے وہ بدل گئی ہے، آپ کا دل بہت بڑا ہو گیا. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ليلۃ القدر نصیب فرمائے، اور ليلۃ القدر میں آپ کو نصیب ہو اور آپ وہاں پہ یہ ساری دعائیں مانگیں، یہ سارے جو چینجز آپ کے اندر ہیں آپ دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دائمی ہو، یہ پرماننٹ ہو، یہ وقت کے ساتھ نہ ختم ہو. اپنا بوجھ. اچھا ایک کوشچن آیا ہوا ہے، خدا کا قانون ہے کہ کوئی معافی مانگے تو معاف فرماتا ہے، کوئی آپ کو دکھ پہنچائے اور معافی نہ مانگے اپنی غلطی کو تو ہاں. اچھا اب کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ آپ سے معافی نہیں مانگ رہا. ابھی جو ہم نے بات کی نا معافی مانگنے کی، تو اس وقت کون ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ مجھے معاف فرما دے، لیکن آپ کے دل میں وہ انسان ہیں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا. تو ان کے مانگنے، انہوں نے نہیں مانگی تو بھی آپ معاف فرما دیں، یہی سوچ کر کہ اللہ بھی آپ کو معاف فرما دے گا. ہر دفعہ کوئی آپ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. لوگوں میں اتنی ایگو ہے، اتنی اکڑ ہے، یا آپ سمجھ لیں اتنا احساس آف گلٹ آ جاتا ہے کہ لوگ نہیں مانگتے معافی. تو آپ کو معاف کرنا ہے، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے آج لوگوں کو معاف فرما دینا. بے شک آپ سے لوگوں نے نہیں معافی مانگی، تو آپ ان کو غائبانہ معاف فرما دینا تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے. اگر کبھی آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہو تو انشاءاللہ نیکی لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی، وہ بھی آپ کو معاف فرما دیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.